اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو تمام زوڈی سائن کے افراد کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک اور مبارک گھڑی کے بارے میں جو جنوری 2024 کے مہینے میں بن رہی ہے۔ میں نے اپنے چینل پر 16 جنوری کے حوالے سے ایک مبارک گھڑی کا ذکر کیا تھا، جس کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اور آپ لوگوں نے کمنٹس بھی کیے ہیں، اس لیے میں ایک اور مبارک گھڑی کا ذکر کروں گا جو کہ جنوری کے مہینے میں بن رہی ہے۔ پلینٹس کی موومنٹ سے یہ ایک مبارک گھڑی بن رہی ہے۔ اس وقت آپ جو دعا مانگیں گے اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ آپ کی زندگی کا ہر مسئلہ ان مبارک چند گھنٹوں میں حل ہو جائے گا۔ وہ کون سا مبارک وقت ہے اور آپ کو کیا عمل کرنا ہے، یہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ پیارے دوستوں، آپ اس وقت کو بالکل ضائع نہیں ہونے دیجیے گا، اور اس وقت کو آپ نے کون کون سے خاص اعمال کرنے ہیں جس سے آپ اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جگا سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ وقت بڑا ہی اہم ہے۔ اس وقت کائنات کی ساری پازیٹیو انرجیز اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ ہم کچھ خاص اعمال کر کے اپنی تمام بندشوں، رکاوٹوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اپنی ویڈیو پوری آخر تک ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ آگے ہم آپ کو جنوری کے مہینے میں اس وقت کے بارے میں بتائیں گے جس وقت خاص دعا کا وقت ہے، اور اس کی برکتیں بھی بتائیں گے، اور اس میں آپ نے کیا عمل کرنا ہے وہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو غور سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ 24 گھنٹوں میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ بڑے بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالو، کبھی کسی کو بد دعا نہ دو۔ کیا پتہ کون سا وقت قبولیت کا وقت ہو، اور اپنے آپ کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کسی وقت منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ 24 گھنٹے میں دعا کی قبولیت کا وہ کون سا وقت ہے۔ یہ سعادت صرف اور صرف ایسٹرولوجی کو حاصل ہے، یعنی علم و نجوم کو حاصل ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے بتا سکتے ہیں کہ کس وقت کائنات میں پازیٹیو انرجی بن رہی ہے اور کون سا مبارک وقت قبولیت کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ آسمان پر جو ہم نے سورج، چاند اور ستارے بنائے ہیں، یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے، بلکہ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ 24 گھنٹوں میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب انسان اس میں دعا کرے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس مبارک وقت میں اپنے بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں کریں۔ یا کبھی زندگی میں آپ نے کوئی نیکی کی ہو تو اس کے وسیلے سے دعا کریں، اپنے والدین کے وسیلے سے دعا کریں، تو اللہ پاک کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پیارے دوستوں، وہ کون سا وقت ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا، یہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، وہ ایسا وقت ہے جب وہ آپ کی زندگی خوشحالی اور خوشیوں سے بھر دے گا۔ دوستوں، وہ وقت ہے پاکستانی وقت کے مطابق 18 جنوری بروز جمعرات دوپہر 12:48 سے یہ وقت شروع ہوگا، اور شام 5:49 تک اس مبارک ساعت کا اختتام ہوگا۔ تقریباً 5 گھنٹے آپ کے پاس ہیں۔ اس خاص وقت میں آپ نے خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اگر ایسا کہا جائے کہ یہ جو وقت ہے یہ امید، ترقی اور خوشحالی کا وقت ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ جو نا امید ہو چکے ہیں دعائیں مانگ مانگ کر، یا جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا ہر وقت ڈپریشن اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، خاص طور پر ایسے افراد کو اس وقت اللہ تعالیٰ سے ضرور دعائیں کریں۔ یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا وقت ہے۔ دوستوں، آپ نے اس وقت کو بالکل ضائع نہیں کرنا۔ یہ وہ خاص وقت ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑنا چاہیے، اور اللہ پاک کے سامنے نہ صرف اپنی حاجات پیش کرے بلکہ وہ قبول بھی کروا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت کائنات کی تمام پازیٹیو انرجیز بہت عروج پر ہوں گی۔ کوشش کریں کہ اس دن خوب اچھے کام کریں۔ ویسے تو ہمیں ہر وقت اچھے کام ہی کرنے چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، مگر کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں خاص طور پر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ دوستوں، آپ نے اس وقت کو بالکل ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ وقت اتنا خاص ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جو کام آپ کا 6 دن میں ہونا تھا وہ ایک ہی دن میں بلکہ چند گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ خاص طور پر میں ان سے مخاطب ہوں جن دوستوں کو رزق کی تنگی کے مسائل ہیں، نوکری نہیں مل رہی، یا بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، یا اس کے علاوہ اور بھی آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، وہ لوگ اس وقت میں خاص دعائیں کریں۔ جن لوگوں کی نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی یا بے اولادی کا شکار ہیں،
یا بے اولادی کا مسئلہ ہے تو بھی اس وقت میں ضرور دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ مایوس نہیں کرے گا۔ چلو دوستوں بات کر لیتے ہیں کون سے نیک اعمال ہیں جو کہ آپ کو اس ٹائم کرنے چاہیے۔ دوستوں 13 رجب المرجب جو کہ ابھی آنے والی ہے، یہ بہت خاص دن ہے اور اس دن نعت علی کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ کیا جاتا ہے جو کہ ہر حاجت کے لیے ہوتا ہے۔ دوستوں نعت علی ان خاص وظائف میں شامل ہے جو کہ ایک ہی وظیفہ ہر کام کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ کام کوئی بھی ہو اور جس کسی کے لیے بھی ہو۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس نعت علی کو پڑھ کر ہم اپنے اللہ سے ہی مدد لیں گے، اور اس نعت علی میں کوئی ایسے کلمات نہیں ہیں جو کہ شرکیاں ہوں۔ دوستوں آج ہم آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک پاورفل وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کو کرنے سے آپ کی ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ دوستوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 13 رجب المرجب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے دن بھی ہے، اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ دوستوں یہ دن بڑی ہی برکت اور شان والا دن ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آنے والے 13 رجب کے دن کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور جو لوگ سخت سے سخت مشکلات کا شکار ہیں، بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ دوستوں آج کے دور میں ہر انسان بہت زیادہ پریشان ہے، اور جب انسان پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ اور بھی زیادہ مشکل پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، چاہے وہ مشکل یا پریشانی کاروبار کی ہو یا نوکری کی ہو، ملازمت کی ہو یا رشتہ نہ آنے کی ہو یا گھریلو مسئلہ ہو۔ الغرض کوئی بھی ایسا انسان جس کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو اور مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو اور اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہو کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، تو آج میں تمام دوستوں کے لیے، میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بہت ہی پاورفل اور بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب نعت علی کا عمل لے کر حاضر ہوں۔ پیارے دوستوں امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 13 رجب کی شب اللہ پاک 70,000 فرشتوں کو زمین کی طرف بھیجتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ جو بھی اس رات یعنی 13 رجب کی رات ہاتھوں کو بلند کر کے 27 مرتبہ نعت علی پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا اس کی وہ دعا فوراً قبول کی جائے گی۔ تو دوستوں 13 رجب کی رات نعت علی پڑھ کر اللہ پاک کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا واسطہ دے کر مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا، کیونکہ 13 رجب کو مکہ مکرمہ میں حضرت علی کی ولادت ہوئی جو کہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ہیں۔ آپ کی پیدائش 13 رجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی، اسی لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 13 رجب کو اپنے گھر سے میرے دادا علی ابن ابو طالب کا ظہور کیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس رات یہ تحفہ دیا کہ جو بھی 13 رجب کی رات مغرب کی نماز کے بعد 27 مرتبہ نعت علی پڑھ کر مجھ سے جو بھی دعا مانگے گا بغیر کسی حساب کتاب کے وہ اسے فوراً عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری فضیلت ہے 13 رجب کو نعت علی پڑھنے کی، اور یہی ہمارا آج کا وظیفہ بھی ہے۔ وظیفہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں۔ دوستوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ 13 رجب کی رات مغرب کی نماز کے بعد 27 مرتبہ نعت علی پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کتاب سے آپ کی دعا فوراً قبول فرمائے گا۔ دوستوں جب 27 مرتبہ نعت علی پڑھ لیں تو اللہ پاک سے اپنی مشکل کے لیے، اپنی ہر پریشانی کے لیے، اپنی مشکل کو آسانی میں بدلنے کے لیے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم اس فضیلت والی رات اور دن کے صدقے مولا کائنات کے وسیلے سے آپ کی ہر مشکل کو دور فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوستوں یہ نعت علی کا عمل بہت ہی پاورفل عمل ہے، اس عمل کو آپ نے کسی صورت مس نہیں کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں مانگیں جو آپ کے لیے دعا نہیں کرتے، یعنی آپ سے حسد رکھنے والے آپ کے دشمن۔ جو شخص اپنے دشمن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوں جس طرح بچہ اپنی تکلیفیں لے کر ماں کے پاس جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے بدلوں کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ تو اسے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کی دعائیں کیسے قبول فرماتا ہے، اور آنے والے چند دنوں میں
کیسے آپ کی تقدیر بدلتی ہے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں، ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہم سے کسی برج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔